اسی کو ہو اللہ کہتے ہیں، اسی کو متکبر کہتے ہیں، اسی کو عزیز کہتے ہیں، اسی کو قدیر کہتے ہیں، اسی کو کریم کہتے ہیں، اسی کو قہار کہتے ہیں، اسی کو جبار کہتے ہیں، اسی کو ستار کہتے ہیں۔ زندہ مرغی سے مردہ انڈا روز پیدا کرتا ہے، اور مردے انڈے سے روزانہ زندہ مرغی پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو بہاریں لاتا ہے، خزاں لے جاتا ہے، خزاں لاتا ہے، بہاریں لے جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے شفق کا جمال روزانہ کھلاتا ہے۔ وہ اللہ ہے پھولوں کو روزانہ مسکراہٹ عطا کرتا ہے، صبح مسکراہٹ دیتا بھی ہے، شام کو چھین بھی لیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو بھوروں سے ہمیشہ اپنی تسبیح کرواتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ریشم کے کیڑے کے منہ سے سلک پیدا کرتا ہے روزانہ۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ ہے تو پتا چلا اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، خدا خدا ہے۔ جو دکھ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جبریل کہتے ہیں کہ سب سے قریب رہتے ہیں خدا کے، سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں خدا کے قریب، مگر اتنے قریب رہنے والا جبریل بھی خدا کو دیکھ نہ سکا، خدا کو دیکھ نہ سکا، کیونکہ جو دکھ جائے وہ خدا نہیں، جو دکھا دیا جائے وہ خدا نہیں۔ خدا کو کون دیکھے گا؟ جبریل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا۔ 9 مرتبہ پکار پکار کر استدعا کرنے والے موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا۔ جو جبریل، میکائیل اور اسرافیل اسرائیل سے افضل تھے، 9 مرتبہ کا روزے رکھ رکھ کے کہا، 40 دن روزے رکھ کے کہا تجھے دیکھنا ہے، کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ رات رات بھر جاگ کر آنکھوں میں نیند کا خمار لے کر آئے، تجھے دیکھنا کا تم نہیں دیکھ سکتے۔ لمبی تفصیل ہے، معراج میں سنتے ہو۔ کو کون دیکھے گا؟ تو کہا سب کے کوئی نہ کوئی خاص ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی کوئی خاص ہے، ہمارا جمال اسی نے دیکھنا ہے، حسن لازوال کو اسی نے دیکھنا ہے جو ہمارا خاص ہے۔ جس کو دکھائیں گے وہی خاص ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شریف لوگ سب کو سب نہیں دکھاتے، بس جملے کی گہرائی پر بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اہل شرافت کا کوئی ایک ہی خاص ہوتا ہے، اہل شرافت کا کوئی ایک ہی خاص ہوتا ہے، وہ ہر جگہ منہ مارنے والا نہیں ہوتا۔ کائنات میں اس سے بڑا بھی کوئی غیور ہے، اس نے ایک ہی کو خاص بنایا، محبت سب کو کی، چنا سب کو، سارے خواص میں اخص الخواص ایک ہی ہے، اور وہ آمینہ کا لال ہے۔ بلایا وہاں جہاں جبریل کا تصور نہ جا سکے۔ میں کہہ چکا، گفتگو بہت دور سے چل رہی ہے، میں نے ایک ہی گھنٹے میں بات ختم کرنی ہے، اس میں سے تقریباً 15 منٹ لائٹ میں چل گئے، چلے اس کو ادھر ایڈ کر لیں تو اب اپنے پاس 15 منٹ گزر چکے، اب 45 منٹ بچے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، اگر ذوق حاضر رہا تو پھر ہم کون سے وقت کی قیمت لے کر کے چلتے ہیں؟ ہم نہ طے کر کے آتے ہیں، نہ طے کر کے بولتے ہیں۔ عاشق لوگ جتنا چاہیں گے اتنا یہاں سے بول دیا جائے گا، آپ کا ذوق جتنا سلامت رہے گا یہاں سے اتنی باتیں ہوتی رہے گی۔ آپ کا ذوق ختم، ہماری گفتگو ختم، اور بات کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، اللہ کا ایک ہی خاص، خاص سے مراد اخص الخواص، سب سے خاص ایک ہی ہے، اسی کے سامنے حجاب اٹھائے گئے اور دکھایا گیا۔ جبریل کا تصور جہاں نہ جائے، موسیٰ کا تصور جہاں نہ جائے، وہاں میرے نبی کو لے جایا گیا، دکھایا گیا، دکھایا گیا۔ اور بہت معراج کی باتیں ابھی میں وہ نہیں کرتا، میں کبھی کر چکا۔ بتایا گیا یہی میرا خاص ہے، یعنی سب سے بڑا خاص یہی ہے۔ اگر مجھے اپنی بات منوانی ہو اس کے ذریعے سے آنا، یہ میرا خاص ہے۔ اس کو راضی کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے آنا۔ یہ فلسفہ حضرت آدم نے بھی بتایا، 200 سال تک روتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے، اس غیور خدا نے جواب نہیں دیا۔ کتنے سال تک؟ 200 سال تک۔ جب اللہ کے خاص کا نام لیا، اللہ محمد کے صدقے میں مجھے بخش دے، تو پھر آواز دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آدم تو نے کیسے جانا کہ یہ میرا خاص ہے؟ تو کہا ہم نے دیکھا تھا جنت میں حوروں کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام تھا، حوروں کی پیشانیوں پر تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام تھا، ہاں ہاں عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام تھا۔ نام کو اپنے نام
نام کے ساتھ لکھا ہے وہی تیرا خاص ہے، اسی لیے اسی کا وسیلہ دیا تو ندا کی ہے۔ جب نام اتنا بڑا لیا تو صرف اپنے لیے کیوں دعا کی؟ ارے کائنات کی اپنی ساری اولاد کے لیے مانگ لیتا، اس نام کے صدقے تیری ساری اولاد کو بخش دیتے۔ نعرہ تکبیر، یہ خاص ہے، نعرہ رسالت۔ اللہ کا سبحان سب اللہ۔ سے بڑا خاص کوئی ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اتنے بڑے ہیں کہ ہر بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہر بندے کی رسائی نہیں، وہاں تو سب کے پتے پانی ہوتے ہیں۔ بایزید اور جنید جیسے لوگ اتنے بڑے بڑے اقطاب و ابدال جہاں سانس روک کر جاتے ہیں، اللہ۔ ادب کا حیث زیر آسما از عرش نازک تر، نفذ گم کردم می آیت جنید و بایزیدی جا۔ ہر بندہ ماتم مارے گا؟ کوئی نہیں۔ بھائیو وہاں تو فرشتے بھی جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی ہیبت ہوتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے جبریل جیسے فرشتہ بھی وہاں آواز نہیں نکالتا ہے۔ نبی کے تلووں پہ پیشانی رکھ کے مل مل کے آنکھیں کھولتے تو کہتے کیا ہوا؟ کہا چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ جگانے کے لیے جبریل اپنا تلوہ اپنی پیشانی جس کے تلوے پہ ملے، کیا شان ہوگی اس رسول کی۔ میں نے جگہ جگہ پڑھا، جب میں اس مقام پہ آتا ہوں کہ جبریل جب تلوہ مل رہے ہوں، تلوے پہ اپنی پیشانی مل رہے ہوں گے تو کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ سید الملائکہ کی پیشانی سید الانبیاء کے تلوے پر ہے، تو بریلی کا تاجدار اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جبریل امین کے سر پہ رکھا ہوا تاج کوئی یمن اور شام کا بنا ہوا تو نہیں تھا نا، ہند اور سندھ کا بنا ہوا تو نہیں تھا نا، اس کا بنانے والا خدا ہے، بنا ہوا جنت کا ہے۔ جبریل کے سر کے کب سمجھے؟ میں تو یہی کہتا ہوں آج دنیا میں ہماری قدر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے نبی کی قدر نہیں کی۔ جس دن یہ قوم نبی کی قدر کرے گی اس دن اس کی قدر ہونے لگے گی۔ تم نبی کی عزت کرو، دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ آپ کہتے ہیں علماء کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ میں نے کہا یہ علماء حق جو نبی کی عزت کرتے ہیں، خدا نے ان کو ہر جگہ پر معزز کر دیا ہے۔ غوث پاک کو کیوں عزت ہے؟ انہوں نے نبی کی عزت کی، ان کی عزت ہو رہی ہے۔ غریب نواز کی کوئی عزت ہے؟ انہوں نے نبی کی عزت کی، ان کی عزت ہو رہی ہے۔ بس اتنا ہے کہ جو جتنی زیادہ نبی کی عزت کرے گا اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی۔ ارے کتنی ہوگی؟ زمین پہ انسان عزت کریں گے اور زمین کے اندر فرشتے تعظیم کریں گے۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔